کامران مرتضیٰ صاحب، بھیجنے والے کی ویسے کمال دیدہ دلیری نہیں ہے کہ اس نے پہلے چند ججز کو بھیجا اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر وہاں سے وہ سپریم کورٹ نکل گیا، پھر وہ لاہور ہائی کورٹ نکل گیا، پھر سپریم کورٹ کے اور ججز کو بھیج دیا. اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا. دیکھیے، آپ درست جینڈر استعمال نہیں کر رہی ہے، تو کسی ریشم نے، ریشمہ نے، یا پھر اگر تو کسی خاتون نے بھجوائے ہیں تو ان کو خوش ہونا چاہیے. وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ چند تصویریں بتاں، چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ ساما نکلا. کہ تین اس کی پروبیبلٹیز ہیں یہ جو خط لکھے گئے. ظاہر ہے یہ ریشمہ، گلشاد، یہ سارے فرضی نام ہوں گے، ہے تو کوئی ایک ہی شخص ہوگا. ایک پروبیبلٹی یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جس پہ جو ہے نا ذہن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی ایجنسی جس کے بارے میں جو ہے نا وہ ان ججوں نے وہ الزام لگایا اور ان کی طرف سے لکھے گئے ہوں، ان کے کسی شخص کی طرف سے لکھے گئے ہوں تاکہ ججوں کو ڈرایا جا سکے. ایک پروبیبلٹی یہ ہو سکتی ہے. دوسری پروبیبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ اس ایجنسی کو کوئی مزید بدنام کرنے کے لیے کوئی ایسا جس کی چاہت یہ ہو کہ اس ایجنسی کو جو ہے بدنام کیا جائے. یہ دوسری پروبیبلٹی ہو سکتی ہے. تیسری پروبیبلٹی جو ہے نا وہ میں نے جب اس میں سوچا تو اس میں کوئی پاگل آدمی جو اپنا جو ہے نا وہ کوئی اپنے آپ کو اس میں کوئی لو لگا کے شہیدوں میں شامل ہونا چاہ رہا ہو، اس طرح کا کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے. وہ سکندر جیسا، وہ یاد ہے آپ کو آج سے 5-7 سال پہلے وہ سکندر نامی آدمی اسلام آباد کی سڑکوں پر نکل آیا تھا اپنی فیملی کو لے کے اسلحہ اٹھا کر. دیکھیے پھر رہا تھا ہتھیار کے، جی میں ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا. تو یہ تینوں پروبیبلٹیز ہیں، مگر اب ظاہر ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے کانوں سے سنا نہیں ہے، آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے. ایویڈنس ہونی چاہیے، پازیٹیو ایویڈنس ہونی چاہیے، مگر پروبیبلٹیز یہ تین. بہت حساس مقدمات گزشتہ 5-7-10 سال میں پاکستان کی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ تک پہنچے ہیں، جن کی پولیٹیکل ریپرکشنز بھی تھیں، جن فیصلوں سے پاکستانی سیاست میں، ریاست میں، معاشرے میں بڑا بھونچال آیا. ایسے فیصلے بھی تھے جن سے پاکستان کی سیاست کا رخ تبدیل ہوا. لیکن اس کے باوجود کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ ایسے خطوط بھیج کے ججز کو ڈرائے دھمکائے. اب ایک معاملہ سامنے آتا ہے 6 ججز کے خط کا، اور اس کے بعد یہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے. تو یہ غیر معمولی واقعہ تو ہے. بہرحال دیکھیے، یہ اس سے پہلے جو غیر معمولی واقعہ ہے، جو اصل غیر معمولی واقعہ تھا جس کے اوپر اب مٹی ڈل گئی ہے اور اب لوگ خط کے پیچھے چل پڑے ہیں، اصل غیر معمولی واقعہ یہ تھا کہ 6 ججوں نے اجتماعی طور پہ ایک الزام عائد کیا تھا. اور الزام کو کم از کم جو ہے نا اس میں میری ساری ریزرویشنز کے ساتھ کہ کیوں ہوا، دیر کیوں ہوئی، اکٹھا کیوں لکھا، ایسے کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ الزام درست ہے. جو کچھ کہا گیا وہ درست ہے، اس میں وہ انہوں نے وہ غلط بیانی نہیں کی ہوئی. تو اب وہ جو کچھ درست تھا، اب لوگ اس درست کو بھول گئے ہیں. مگر اب اس خط کو، اس اینتھراکس والی تھیوری کو، اس ریشمہ کو، اس گلشاد کو، ریشم کو، سب کو نام ان کے حفظ ہو گئے ہیں. بڑا ویسے انٹرسٹنگ، آپ کا بڑا زبردست انالیسز ہے کہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملے کو اگر دنیا کے کسی اور ملک کی ہائی کورٹ کے 6 جج خط لکھ دیتے کہ ہم پر انتظامیہ اثر انداز ہو رہی ہے، شاید اب تک حکومت کا ہی تختہ الٹ چکا ہوتا. لیکن ہم اس کے اوپر اب میمز اور جوکس، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب تو معاملہ ذرا مذاق کی نظر ہو گیا ہے. کہ اس پہ جو نا پرائم منسٹر تک کو جو ہے نا شاید سٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے تھا. اتنی بڑی بات ہے یہ، بہت مطلب آپ ہم کیا کہنا چاہیں گے؟ پرائم منسٹر نے تو کہہ دیا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا؟ مطلب میں اگر جھوٹ مجھے سمجھ آتی کہ یہ جھوٹ بولا، میں کہہ بھی دیتا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، مگر وہ جھوٹ نہیں ہے. پتہ ہے ہم کو، اپنے سیٹ اپ کا پتہ ہے، اپنے معاملات کا پتہ ہے، ملک میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا پتہ ہے. تو بجائے اس کے کہ اس بات پہ ہم یقین کریں، ہم کس طرح سے غیر سنجیدہ معاملات میں لگ گئے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پرائم منسٹر کی غیر سنجیدگی دیکھیے. انہوں نے تو کہہ دیا کہ ایگزیکٹو کی طرف سے کبھی ایسا نہیں ہوا. یعنی یہ پھر اس کا مطلب جو نا انڈائریکٹلی تو یہ ہوا کہ وہ ججز غلط بیانی کر رہے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو بہت بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ، ڈیموکریٹ، اور کافی ان کی خاص شخصی تعریفیں کی جاتی رہی ہیں ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے، انہوں نے جس طرح اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے یا جس طرح ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے تھا، آپ مطمئن ہیں اس سے؟ جی نہیں، اس میں جو پہلے جو کمیشن بنا تھا وہ بظاہر اب تک اس کی تردید نہیں آئی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بظاہر جو ہے
وہ پرائم منسٹر اور چیف صاحب کی ان کی اکٹھی سوچ تھی اور اس کے نتیجے میں بنا تھا. اس میں جو ہے نا یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے، انفیکٹ اس کے اوپر کوئی شادیانے بجانے والی بات نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہے اس کو سو موٹو میں لے لیا ہے. انفیکٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ ٹیسٹ میں آ گئی ہے. آپ کو بتانا تھا کہ یہ سب کو پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے. عامر نے کہا کہ جی پارلیمنٹیرین کو وہ ہم کو بھی پتا ہے کہ وہ ہم تک بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ معاملات جو ہے وہ اس طرح سے ہوتے ہیں، اور اس میں بعض جگہ پہ ہم بھی قصوروار ہوتے ہیں کہ ہم بھی جہاں پہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے وہ ہم بھی جو ہے نا ان کے ذریعے نکلوا رہے ہوتے ہیں. مگر وہ سارا اپارٹ اس جگہ پہ ایک پلر کی عزت کا سوال تھا، ایک پلر کے اوپر اعتماد کا، اس پہ اعتبار کا سوال تھا. اور اس کے لیے اگر اتنی لمبے معاملات جو ہے نا شروع ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا وہ پلر کو نقصان پہنچنا شروع ہو چکا ہے.